شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، یہ اللہ اور ان کے فرشتوں کا ورد ہے۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز پڑھیں۔ سیرت نبی کی کتابوں کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی خوفناک کہانی 4 صدہ سے میرے ساتھ ایان شدید نے شیئر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 4 صدہ میں رہتا ہوں، اور کل آپ کے چینل کی جو میں نے سٹوری سنی جو کہ کوہارٹ کی سٹوری تھی، اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ پہاڑی علاقوں والی سائڈ پر، جہاں پر جو پنجاب سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں، باقی صوبوں سے آنے والے لوگوں کا آنا جانا ذرا کم ہوتا ہے، اور یہ ریموٹ ایریے ہوتے ہیں، ادھر ایسی جو مخلوقات ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اور واقعی یہاں پر ایک ایسی مخلوق کو دیکھا جاتا ہے جو کہ بالکل انسانوں کی طرح چلتی ہے، لیکن اس کی ایک دم اور چہرہ بالکل بھیڑیے کی طرح ہے، اس کے ہاتھ بھی جانوروں کی طرح ہے۔ میں نے بھی اس مخلوق کو دیکھا، اور اس مخلوق کو جب میں نے دیکھا تو ایک دفعہ مجھے یوں لگا تھا کہ جیسے میں فنا ہو چکا ہوں، میرے دل کی دھڑکن رک چکی تھی، اور وہ ایک خوفناک مخلوق تھی۔ وہ ایک ایسی مخلوق تھی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر اللہ کا عذاب ہے، اور اس کی جو شکل و صورت ہے وہ بگڑ گئی ہو۔ تو اسی طرح میں اپنی شاپ کو بند کر کے گھر جا رہا تھا، شدید ٹھنڈ کا موسم تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو میرا کاروبار ہے وہ کپڑوں کا ہے، اور میں اپنے کام سے واپس رات کو گیا، عید کے دن تھے اور بہت زیادہ سیل ہو رہی تھی۔ میں نے شاپ لیٹ بند کی، اور جب میں واپس گیا تو تقریباً وہ کہتے ہیں کہ بارش اور سنو فال ٹائپ کچھ سچویشن تھی، برف باری آلریڈی ہو چکی تھی کچھ دن میں۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے قریب پہنچنے لگا تو مجھے اپنے پیچھے سے ایک آہٹ سنائی دی۔ وہ آہٹ انتہائی عجیب تھی، جس میں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے ہو، اور اس کی غرانے کی آواز مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اس آواز کو سننے کے بعد میں نے اپنے پیچھے سے دیکھا تو میرے پیچھے ایک انسان نما بھیڑیا کھڑا تھا۔ وہ بالکل اٹیکنگ پوزیشن میں تھا، اور وہ میرے اوپر اٹیک کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے میں ہمیشہ اپنے اوپر آیت الکرسی چاروں کل کا حصار رکھتا ہوں۔ اللہ نے مجھے بچا لیا، اور میں فوراً اپنے گھر چلا گیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 4 صدہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر ابھی بھی جو گھر ہیں وہ بہت پرانے زمانے کے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب والی سائڈ کبھی دیکھی بھی نہیں ہے، شاید ان کا نام بھی نہ سنا ہو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی میں اپنے گھر کے اندر انٹر ہو گیا تو ہمارا جو گھر ہے وہ کوئی نئے زمانے کا نہیں ہے، بلکہ ایک پرانے زمانے کا گھر ہے، جس کے شروع میں ایک لکڑی کا دروازہ ہے، اور اس کے سامنے اندر انٹرس بہت لمبی ہے۔ اس لمبی انٹرس کو آگے کراس کر کے جائیں تو 3-4 گھر ہیں جو کہ ہمارے اپنی ہی برادری کے لوگوں کے ہیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مخلوق اتنی طاقتور ہے، وہ اس دروازے کو توڑ ڈالے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی کلام سب سے بڑی طاقت رکھتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ وہ جو بھی چیز تھی وہ فجر تک ہمارے گھر کے باہر رہی، لیکن اس کے بعد چلی گئی۔ ہمارے بڑوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی سردیوں کا موسم ہو، اور یہ چاہے وہ گرمیوں کا بھی موسم ہو، جب تم لوگ آؤ تو آنے کے ٹائم کو دیکھو، اگر بالکل خاموشی اور تنہائی اور ویرانے میں آؤ گے تو وہ مخلوق بالکل ہمارے ارد گرد قریب ہوتی ہے، یہ سمجھو کہ وہ چھپ کے ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو ایان کا کہنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں اس دن بچ گیا۔ آپ کی سٹوری بالکل حقیقت ہے، ایسا میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ 4 صدہ باجوڑ ایجنسی والی سائڈ پر یہ مخلوقات بہت زیادہ ہیں، پہاڑی علاقوں میں یہ رہتی ہیں، اور ان کو کوئی نہیں آج تک جان سکا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ اللہ کی کیا غیبی مخلوق ہے۔ یہ انسانوں میں سے ہے، جنات میں سے ہے، پھٹے ہوئے اور جن کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، یہ وہ انسان ہے۔ آج تک یہ کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، انسانوں کے علاوہ اور جنات کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ۔
تو وہ پتہ نہیں اب یہ جو بھی جس سے بھی تعلق رکھتی ہے، اس کے حملے بھی سنے گئے، بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا بھی، ہمارے علاقے میں اس پر حملہ بھی کیا، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مارنے کی بھی کوشش کی، گن سے بھی مارنے کی کوشش کی، اسٹک سے بھی مارنے کی کوشش کی، لیکن یہ اتنی پاورفل مخلوق ہے کہ یہ بھاگ جاتی ہے اور اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ تو یہ کہانی تھی ایان کی، بہت شکریہ ایان۔ اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی لاہور سے حمزہ نے شیئر کی۔ حمزہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک ایسے عامل کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ چلے کرتا تھا، وہ ایک اچھا انسان تھا اور اس نے اپنی زندگی میں کئی جنات کو اپنے قبضے میں کیا۔ ان کی جو ایج تھی وہ بہت زیادہ تھی، یعنی جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو 60 کے لگ بھگ ہوں گے۔ وہ اپنے عروج پر پہنچ کے، اور ان کی جو ایج تھی اس ٹائم پر جب انہوں نے آخری جنات کو اپنے قابو میں کیا تو وہ اس ٹائم 70 سال کے تھے۔ 10 سال کی عمر میں ان کی زندگی کے ایسے تجربے تھے کہ وہ جنات کے متعلق بہت کچھ جان چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنات جتنی بھاری تعداد میں قبرستان میں رہتے ہیں اتنا کہیں بھی نہیں رہتے۔ شمشان گھاٹ، قبرستان ان کی مین جگہیں ہوتی ہیں۔ شمشان گھاٹ میں کہا جاتا ہے کہ بہت سے جنات ہوتے ہیں، اور قبرستان میں بھی بہت سے اچھے شیاطین جنات ہوتے ہیں اور بہت اچھے جنات بھی ہوتے ہیں، لیکن شمشان گھاٹ میں بہت زیادہ شیاطین جنات کا ہوتا ہے، کیونکہ ادھر کچھ اور سچویشن ہوتی ہے اور قبرستان میں کچھ اور، کیونکہ ادھر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بہت سے جنات کو قبرستان کے اندر بھی ان عاملوں کی قید سے چھڑوایا۔ ان عامل کا کہنا تھا جن کو وہ قید کر کے لوگوں کے اوپر پھینک کر وہاں پر دفن کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ان عامل کا کہنا تھا کہ انہوں نے بہت سے لڑکے، لڑکیوں، آدمی، مرد، بچوں کی زندگی بچائی۔ ان کی زندگی کے تجربے میں ایسی چیزیں آئیں گی جس میں قبرستان کے اندر لوگوں کی تصاویر کے اوپر عجیب و غریب قسم کے عمل کر کے، کیا کچھ کر کے ادھر دفنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے اوپر وہ مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بے شک اللہ نے جس کی قسمت میں جتنا غم لکھا ہو اس کو مل کے رہتا ہے، لیکن یہ لوگ گناہگار بنتے ہیں اور انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خدا بن گئے ہیں اور ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کا جو انصاف ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ ضرور اپنے بندے کے لیے سٹینڈ لیتا ہے، چاہے انسان بھول جائیں، رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو جس کو جب چاہے وہ مصیبت میں سے نکال بھی سکتا ہے اور جس کو جب چاہے وہ مصیبت میں مبتلا بھی کر سکتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا ان عامل کا کہ ان کے قبضے میں بہت سے جنات تھے، جن میں اچھے بھی اور برے بھی۔ جو برے جنات تھے وہ انہوں نے اس لیے قید کیے تھے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کر سکیں، وہ اللہ کی مخلوق کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ان جنات کو انہوں نے ایسی جگہ پر قید کیا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو کوئی آزاد نہیں کر سکتا۔ اور جو جنات ان کے اپنے قبضے میں اچھے تھے ان کو انہوں نے جس پابندی پر رکھا تھا وہ یہ تھی کہ جب ان کی ڈیتھ ہوگی تو وہ جنات خود بخود قید ہو جائیں گے، ان کے اوپر کوئی شرائط نہیں ہوگی، ان کے اوپر کوئی قید و بند نہیں ہوگی۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ عامل، اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، انہوں نے بہت سے لوگوں کے اچھے کام کیے تھے۔ وہ لاہور میں رہتے تھے، لاہور میں میانی صاحب قبرستان کی بیک سائڈ پر ان کا حجرہ تھا جدھر وہ رہتے تھے۔ وہ اپنے گھر سے بالکل الگ تھے اور وہ بہت اللہ کے برگزیدہ بزرگ تھے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ قبرستان میں اگر آپ مغرب کے بعد جائیں تو آپ کو بہت سے جنات نظر آئیں گے، ہاں اس کو دیکھنے کے لیے ایک آنکھ چاہیے۔ بہت سے لوگ قبرستان میں مغرب کے بعد جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ بہت سے بھیانک کام شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ہی ایک کی سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک عورت تھی جو کہ مغرب کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر اکثر آیا کرتی تھی۔ وہ ایک اسکول ٹیچر تھی اور اس کو جب ٹائم ملتا تھا، اس کا کہنا تھا کہ وہ تبھی قبر پہ آ سکتی ہے، اور اس کو اکثر ٹائم مغرب کے بعد ملتا تھا۔ اس عورت کو ان بابا جی نے بہت روکا کہ تم مغرب کے بعد قبرستان میں مت آیا کرو، کیونکہ تم بھی ایک عورت ہو اور عورتیں تو ویسے ہی نازک ہوتی ہیں، ان کے اوپر یہ مخلوقات جلدی اثر کر جاتی ہے، اس لیے مغرب کے بعد قبرستان میں آنے کی ممانعت ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی کام ہو تو آپ آ سکتے ہیں، لیکن تدفین کے لیے وہ بھی اس کے علاوہ آنا منع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوقات مغرب کے بعد آزاد ہو جاتی ہیں۔ وہ عورت کسی بھی قیمت پر اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی، بلکہ یہ کہتی تھی کہ میں تو آؤں گی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مجھے بالکل خوف نہیں آتا۔ وہ عورت اسی طرح جاتی تھی قبرستان، اور پھر ایک دن اس کے اوپر ایک جن کا بسیرا ہو چکا تھا۔
وہ جن اس کے اوپر عاشق ہو چکا تھا اور وہ ایک خبیث جن تھا۔ وہ اس عورت کو طرح طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں دیتا تھا۔ اس کا سارا جسم اس نے اپنے ناخنوں کے ساتھ بھر دیا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر اتنے ناخن تھے کہ وہ دیکھی بھی نہیں جاتی تھی، اور وہ ناخن دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ روتی تھی، چلاتی تھی، لیکن کوئی بھی اب اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ جو بھی اس کے قریب جاتا تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک پاورفل مخلوق ہے اور ہم اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے۔ ایون کہ اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک عامل عورت کے پاس گئی اور اس عورت نے اس جن کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی، تو وہ جن انہی کے گھر کے ایک فرد کے اوپر آ گیا اور ان کو تکلیف اور اذیت دینے لگا۔ اس عامل عورت کا یہ کہنا تھا کہ جس ٹائم میں اس لڑکی کے اوپر سے اس جن کو نکال رہی تھی تو وہ جن میرے ہی بیٹے کے اوپر آ چکا تھا اور اس کو نقصان دے رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا اور چلا رہا تھا، اور ٹھیک اسی انسان کے روپ میں وہ جن آیا تھا جس کا وہ عمل کر رہی تھی، یعنی جس لڑکی کا وہ عمل کر رہی تھی اس کے روپ میں وہ جن شکل بدل کر آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مخلوق بہت بڑی ہے، اگرچہ کہ اس کو ہم کسی بھی عمل کے ذریعے نہیں بلکہ عبادت کے سر پر اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، کیونکہ عمل میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ عبادت وہ واحد ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا جو اس مخلوق کو قید کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس جن کو قید کیا اور قبرستان کے اندر ہی قید کیا۔ ان کا قید کرنے کا طریقہ کچھ اور تھا کہ اس میں وہ مخلوق کبھی بھی اس قبر کے اندر سے باہر اللہ کے حکم کے سوا باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اور اللہ اپنے نیک بندوں کی بات کو ضرور سنتا ہے، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس کو قید کر دیا ادھر۔ اس عورت کو وہ باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ بدفعلی بھی کرتا تھا اور اس کو نقصان اور تکلیف بھی دیتا تھا۔ خیر، جب اس سے جان چھوٹ گئی وہ، لیکن اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ بچ نہیں سکی تھی۔ لیکن زندگی کے 6-7 ماہ اس نے تھوڑے سکون میں گزارے، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میں ہر ٹائم ایک اذیت میں تھی۔ میرے اوپر ایک ایسی مخلوق کا بسیرا تھا جس نے اس کا پوری باڈی کا ٹمپریچر بدل دیا تھا۔ اس کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کی باڈی کے اندر ہر ٹائم ایک آگ کے شعلے ہیں جیسے، اور وہ آگ اس کے جسم کو جلا رہی تھی دن رات۔ وہ بہت تکلیف میں رہتی تھی۔ وہ یہ ایون کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ جب اس کے لاسٹ ڈیز تھے اس کی زندگی کے، تو اس کی جسم میں اتنی آگ اور تپش تھی کہ وہ اپنے ارد گرد برف کے بلاک رکھتی تھی، اور اس سے بھی اس کو سکون نہیں آتا تھا۔ وہ جیسے ہی برف کے بڑے بڑے بلاک اس کے ارد گرد رکھتے تھے تو وہ پانی 1 سیکنڈ میں وہ پگھل جاتا تھا۔ جس برف کے بلاک کو اگر آپ دھوپ میں بھی کور کر کے رکھیں گے تو اس کو پگھلنے میں کافی دیر لگے گی۔ اس کی باڈی کی یہ حالت تھی، صرف اس لیے کہ انسان پڑھا لکھا ہو کر بھی جب ضد کرتا ہے اور انا پر آ جاتا ہے، اور بس جب یہ سمجھتا ہے کہ صرف میرے پاس ہی عمل ہے اور میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، تو وہ انسان ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ ایسے انسان کی بات کو مانیں جو علم رکھتا ہو ٹھیک معنی میں، اور جس کے پاس عمل ہو اور جس کے پاس عبادت ہو۔ انہوں نے پھر اس کو قید کر دیا، لیکن اس کی زندگی اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اتنی اذیت برداشت کی تھی کہ وہ اس اذیت کو لے کر اس کے جانے کے بعد بھی وہ بچ نہیں سکی تھی۔ وہ کھانا نہیں کھا سکتی تھی اور وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس کو دیکھنے والے پہچان نہیں سکتے تھے۔ اس جن کی قید سے نکلنے کے بعد بھی وہ تکلیف میں رہی، 5-6 ماہ زندہ رہی، اور وہ 5-6 ماہ بھی اس کے جو بچے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اپنے ارد گرد وہ برف کے بلاک رکھ کر گزارا کرتی تھی، وہ گرمی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ یہ اس کے جانے کا عالم ہے، اور جب وہ اس کی باڈی کے اندر تھا تو تب اس کے کیا حالات ہوں گے۔ حمزہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر عقل مند انسان، سبق حاصل کرنے والے لوگ تو کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ تو قبرستان میں کبھی بھی آپ ایسے نہ جائیں، یہ چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو یہ حمزہ کی سٹوری تھی۔ بہت شکریہ حمزہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ جہاں زیب نے شیئر کی، اور جہاں زیب کہتے ہیں کہ میرے ہی بردر ان لا کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر بھی جاتے تھے، اور ہم لوگ پھر ادھر اپنا جو بھی کام کاج تھا اس کو نپٹانے کے بعد کھانا کھانے کے لیے جاتے تھے، اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے شہر کے لیے واپس نکلا کرتے تھے۔ تو میرے بردر ان لا بھی میرے ساتھ ہی بزنس کرتے تھے، ہم دونوں کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے۔ تو اچانک سے میرے بردر ان لا کو راستے میں 5,000 روپے کا ایک نوٹ ملا۔ وہ پیسے اس نے دیکھے، اس نے اٹھا لیے اور اس نے کہا چلو اس کا کھانا کھاتے ہیں۔
میں نے اس کو بہت منع کیا اور اس سے یہ کہا کہ یہ پیسے ادھر ہی پھینک دو، کیونکہ آج کل کے دور میں ٹھیک ہے غلطی سے کوئی پیسے پھینک سکتا ہے، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن زیادہ تر لوگ عملیات کر کے ہی ان چیزوں کو پھینکتے ہیں۔ لیکن وہ کسی صورت پر بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا، بلکہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مال غنیمت ہے اور اس کو اللہ نے دیا ہے، میں اس کے ضرور کھانا کھا کر جاؤں گا۔ جان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کو صاف منع کر دیا کہ میں تو اس کا کھانا نہیں کھاؤں گا، ہاں تم بے شک کھاؤ، پتہ نہیں یہ کس نے کس طریقے سے ان پیسوں کو رکھا ہے، کیوں رکھا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن میں اس کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ خیر اس نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، میں تم سے ناراض نہیں ہوتا، میں تو اس کا کھانا کھاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے ان پیسوں کا کھانا کھایا اور وہ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے اپنے شہر جوہر آباد کی طرف، اور جیسے ہی ہم جوہر آباد کے لیے نکلے تو راستے میں میرے اس بھائی کو وامٹنگ شروع ہو گئی اچانک سے، اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں اس کی طرف۔ میں نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا اور تم اس دیکھ بھی چکے ہو کہ تمہاری کیا حالت ہوئی ہے، تو وہ اس چیز کو مان نہیں رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ شاید واقعی میرا وہم ہو اور باہر کا کھانا کھانے کی وجہ سے ایسے ہو جائے۔ اس کو اوپر نیچے 2-3 وامٹنگز اکٹھی آئیں اور اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز میرے دماغ کو جکڑ رہی ہے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم جوہر آباد پہنچے اور میں اس کو گھر لے کر گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، یہاں تک کہ وہ چل پھرنے سے بھی اب بالکل ویک ہو چکا تھا، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بہت مشکل سے سہارا دے کر میں اس کو اس کے گھر تک لے کر گیا، اور جب میری ساس نے اس کو دیکھا تو وہ بڑی پریشان ہوئی۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی اور انہوں نے بھی اس کو بہت ڈانٹا۔ خیر 1 ہفتہ اس کی طبیعت خراب ہوئی، 1 ہفتے کے بعد وہ کچھ ٹھیک ہوا۔ کچھ ٹھیک ہونے کے بعد اب اس کا یہ کہنا تھا کہ میں جب رات کے ٹائم سوتا ہوں تو مجھے بڑے عجیب و غریب قسم کے وہم آتے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی کارنر سے مجھے کھڑے ہو کر 2-3 لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کبھی میں اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہوں تو وہ مخلوق میرے پھر سامنے آ جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہاں تک کرتے ہوئے کہ اس کی حالت پھر خراب ہونے لگی اور وہ اپنے کام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ وہ اب کام کرنے کے قابل نہیں تھا، وہ چیخنے لگتا تھا، اس کو جو چیز نظر آتی تھی وہ چیخیں مارنے لگتا تھا۔ اس کو انہوں نے کسی عامل سے چیک کروایا تو اس عامل کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر تو 3 مخلوقات آ چکی ہیں، اور یہ مخلوقات اس کے اوپر نہیں تھیں بلکہ اس نے کسی کی مصیبت اپنے مول لے لی ہے۔ تو ان کی بات بالکل سچ تھی۔ پھر انہوں نے جب ہمیں یہ بات خود بتا دی تو میں نے ان کو کہا کہ یہ پوری بات ان کو بتانا ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے تاکہ وہ اپنے عمل کو ٹھیک طریقے سے کر سکیں۔ جب بھی کسی عامل کے پاس جائیں تو اس کو پوری اور سچی بات بتانی چاہیے تاکہ وہ آپ کے کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ یہی بات میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے علم میں صرف اتنا ہی آیا ہے، کیونکہ یہ مصیبت کسی اور کی تھی جس کو اس نے مول لیا۔ اس کے اوپر جو مخلوق آئی ہے وہ اس کی نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور کی بھیجی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب اس نے وہ 5,000 کا نوٹ اٹھایا تھا تو اس ٹائم ہم جس راستے سے گزر رہے تھے ہمارے ساتھ باقاعدہ طور پر کوئی بڑی تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ جب ہم پیچھے سے دیکھتے تھے تو پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہ قدم اتنے تیز تھے کہ جس کو ہم جو انسان ہے وہ برداشت نہ کر سکیں، اور ان کی آواز بھی بڑی بھیانک تھی، دل میں دہشت پیدا کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جو 5,000 کا نوٹ تھا وہ کسی نے اپنے اوپر سے مصیبتیں پریشانیاں اتار کر کسی عامل کے کہنے پر اس چوراہے میں پھینک دیا تھا تاکہ جو بھی اس کو اٹھائے گا وہ مخلوقات اس کے پیچھے چلی جائیں گی۔ اور ٹھیک اسی طرح تمہارے اس بھائی کے ساتھ بھی ہوا ہے، کیونکہ وہ جو نوٹ تھا 5,000 کا وہ ایک عمل کا نوٹ تھا اور اس کے اوپر کالے جادو کی بندش پھینکی گئی تھی جو کہ ایک انسان کے اوپر تھی، اور اس کو اتارنے کے لیے اس نے کسی دوسرے پر پھینک دی۔ اب وہ تینوں مخلوقات اس کے ساتھ ہیں اور اس کو وہ ہر طریقے سے نقصان دیں گے، جس میں مالی نقصان، جانی نقصان، بیماریاں، گھر میں تنگ دستی، اور اس طرح میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا، یہ سب کچھ۔ اور ٹھیک اسی طرح سب کچھ ہونے لگا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو چکا تھا۔ اس کے نیچے والے دھڑ میں بہت زیادہ کیڑے پڑ چکے تھے۔ وہ ایک نہ ہونے والے گناہ جو اس سے نہیں ہوا تھا اس کی سزا بھگت رہا تھا۔ اس کے نیچے والے دھڑ میں اتنے کیڑے آ چکے تھے کہ اسمیل آتی تھی گندی، وہ اتنے زیادہ تعداد میں تھے کہ ان کو نکالنے کے باوجود وہ نکلتے نہیں تھے، اور جتنے نکالے جاتے تھے نیکسٹ ڈے اس سے زیادہ تعداد میں اس کے لیٹ کر جو بیک پہ
اس کا زخم تھا اس میں کیڑے آ جاتے تھے اور وہ اسمیل سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اب اس کو یہ بات بار بار جتانی تو نہیں تھی، بار بار جتانے سے انسان کو دکھ ہوتا ہے، لیکن ایک دن میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی سبق لے سکیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اپنے فیس پہ ماسک لگایا تھا کیونکہ اس کے پاس بیٹھنا عام کام نہیں تھا، ایک گندی بدبو آتی تھی ہر ٹائم اس سے۔ اور اس کا کہنا تھا کہ وہ مخلوق ہر ٹائم مجھے نظر آتی ہیں، وہ 3 لوگ ہیں جن میں ایک عورت، ایک بچہ اور ایک مرد، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ تم نے ان پیسوں کو اٹھا لیا، کیونکہ ہمیں جس عامل نے اس کام کے لیے باندھ کر اس انسان پر پھینکا تھا، اگر وہ ہمیں اتار دیتا اپنے اوپر سے اور ہم کسی اور کے اوپر نہ جاتے تو وہ عامل ہمیں جان سے مار دیتا۔ بے شک یہ اس سے تو اتر گیا ہے، لیکن اب ہم تمہارے ساتھ تب تک رہیں گے جب تک تم مر نہیں جاتے۔ اللہ نے ہر انسان کو عقل اور شعور دیا ہے، لالچ بری بلا ہوتی ہے۔ وہ مخلوق، اس کو انہوں نے زندگی کا نقصان دے دیا، جانی مالی جسمانی نقصان دے دیا، اور آخر میں وہ بالکل ینگ تھا، اس کا ایک بیٹا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ان عامل نے کہا تھا کہ اس سے ریلیٹڈ اس کے کپڑے بھی آپ نے سارے کسی کو دینے نہیں ہیں بلکہ پانی میں بہا دینے ہیں، آگ لگا دیں یا پانی میں بہا دیں، کیونکہ ان مخلوقات کا جو اس کے اوپر اثر ہے، اگر اس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی کسی نے لے لیں تو وہ اس انسان کے اوپر چلے جائیں گے، اور کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانا مسلمان کا کام نہیں ہوتا۔ مسلمان کبھی بھی کسی انسان کو نقصان نہیں دے سکتا جو مومن ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ان سے ریلیٹڈ تمام چیزیں ویسٹ کر دیں، ایسے ویسٹ کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم پانی میں بھی نہیں بہائیں گے، ہم ان کو جلا دیں گے۔ تو سب کچھ جلا دیا، اور اس کی ایک 5,000 کے نوٹ کے پیچھے، وہ حالانکہ اس کے پاس خود اتنے پیسے تھے، وہ جادو کی بندش کی چیزیں تھیں جو اس کے اوپر ادھر پھینکی گئی تھیں، اور وہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں جو ایسا عمل کرتے ہیں خود کو بچانے کے لیے، تو وہ تو ساری زندگی سزا پائیں گے۔ یقیناً وہ انسان اس مصیبت سے نکل کر کسی اور مصیبت میں ضرور مبتلا ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس نے کسی انسان کا برا کیا تھا۔ تو اللہ پاک ایسے تمام لوگوں کو ہدایت دے اور وہ کبھی بھی ایسا نہ کریں نیکسٹ کسی کے ساتھ۔ تو یہ کہانی تھی جہاں زیب کی، جو کہ انہوں نے جوہر آباد سے شیئر کی۔ ان کا کہنا ہے کہ کالا جادو کرنا اور کروانا دونوں ہی دوزخ میں جائیں گے۔ یہ بھی گناہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسے سود بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ جہاں زیب کی کہانی تھی۔ بہت شکریہ جہاں زیب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں، کبھی بھی راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز، چاہے وہ جیسی بھی ہو، وہ ہیرے کی بھی ہو، اس کو مت اٹھائیں، کیونکہ انسان اپنی جان جب بچانے پر آتا ہے تو وہ اپنی بیش قیمتی چیزیں بھی دے دیتا ہے۔ دولت اہمیت نہیں رکھتی، دولت ایک نمبر ہے صرف، اور یہ زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ اگر اس دولت کے ساتھ آپ کے پاس صحت نہیں ہوگی تو آپ کو وہ دولت بھی اچھی نہیں لگے گی۔ تو اللہ سے ہمیشہ صحت، تندرستی، برکت والی زندگی اور دولت مانگیں، تاکہ ایسا ایمان اللہ ہمیں دے، اللہ ہمیں مکمل دے، اور ہم کبھی بھی کسی کا برا نہ کر سکیں۔ اور اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ بھی جائے تو اس کو کبھی بھی کسی دوسرے پر مت ڈالیں، بلکہ اس کو اپنے اوپر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کی اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو میرے چینل کی سٹوریز کیسی لگتی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اور آخر میں کہنا چاہوں گی، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت، تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔